حالم نمرہ احمد قسط نمبر 4 باب میراث پدر من۔ اس نے دیکھا ایک نیم اندھیرا کمرہ ہے جس کی چوکھٹ پہ وہ ننھی لڑکی کھڑی ہے، کھلے لمبے بال اور پیروں تک آتا لباس۔ اندر ایک آدمی پشت کیے بیٹھا ہے، اس کے آگے آگ جل رہی ہے اور وہ جھک کے سلاخ پہ کسی شے کو دہکا رہا ہے۔ چھوٹی لڑکی قدم قدم چلتی اس کے کندھے کے پیچھے آ رکتی ہے۔ باپا، اس کے پکارنے پر وہ چونک کے گردن موڑتا ہے جیسے برے خواب سے جاگا ہو، پھر جبرن مسکرا دیتا ہے۔ تم سوئی نہیں تالیہ؟ یہ لوگ کون تھے جو ابھی یہاں سے گئے ہیں؟ اس کی کم عمر باریک آواز گونجتی ہے تو وہ زیادہ چونکتا ہے، پھر اس کا ہاتھ تھام کر اسے ساتھ بٹھاتا ہے۔ میرے دوست تھے، فوج کے ساتھی، اور سلاخ کو انگاروں پہ پلٹتا ہے۔ اس کے سرے پر سونے کے سکے جیسا کچھ ہے۔ بچی ہتھیلیوں پہ چہرہ گرا کے سوچ میں ڈوبی کہتی ہے، مگر وہ سپاہی تو نہیں لگتے تھے؟ میں نے خود سنا تھا وہ بار بار پمبورو کہہ رہے تھے۔ یا اللہ تالیہ! مراد کے ہاتھ میں پکڑی سلاخ لرزتی ہے، گھبرا کے ادھر ادھر دیکھتا ہے۔ یہ پمبورو شکار باز کون ہوتے ہیں باپا؟ شش! اس نے بوکھلا کے اسے چپ کرایا۔ تم یہ لفظ اب نہیں بولو گی، اگر شہر میں کسی نے سن لیا تو ہم سب مار دیے جائیں گے۔ مگر باپا، وہ کسی خزانے کی بات کر رہے تھے۔ پھر اس کی آنکھیں جھپکیں۔ مجھے بتاؤ باپا، کیا کوئی خزانہ ہے باپا؟ آدمی گہری سانس لیتا ہے اور سلاخ آگ سے اوپر اٹھا کے دکھاتا ہے۔ اس کے سرے پر گول سکہ اور ڈلی جڑی ہے سنہری چابی۔ بچی کی آنکھیں دہکتی چابی پر جم سی جاتی ہیں، لب کھل جاتے ہیں تحیر سے، ستائش سے۔ یہ چابی کس کی ہے؟ انسانوں کے سب سے بڑے خزانے کی۔ میں اس کو اپنے لوگوں کی مدد کے لیے تیار کر رہا ہوں۔ چاند کی 21ویں پہ یہ تیار ہو جائے گی، پھر یہ ہمیں خود خزانے تک لے جائے گی۔ وہ کیسے؟ وہ دلچسپی سے پوچھتی ہے۔ جو اس چابی کو پہلی دفعہ پہنتا ہے وہ اس کو راستہ خود دکھاتی ہے، اس کو اس جگہ خود لے جاتی ہے جہاں خزانے کا قفل ہے۔ ہمارے گاؤں کے لوگوں کے مسئلے ختم ہو جائیں گے، سب امیر ہو جائیں گے۔ وہ دھیرے دھیرے سے سمجھا رہا ہے۔ اسے سب سے پہلے کون پہنے گا؟ اس کی نظر دہکتی چابی پہ ٹکی ہے جس کو وہ دوبارہ آگ میں ڈال رہا ہے۔ میں، صرف میں۔ تم اس کے قریب بھی نہیں آؤ گے۔ اب جا کر سو جاؤ۔ وہ آخر میں درستی سے کہتا ہے، مگر اس کی نظریں ابھی تک چابی پہ ٹکی ہیں جس پر چند حصے بار بار ابھر کے مٹ رہے ہیں، جیسے وہ بہت سے الفاظ اپنے اندر پیتی جا رہی ہو۔ وہ عجیب سے ہندسے تھے۔ تالیہ واپس لاؤنج میں آئی تو اس کا چہرہ وہ نہ تھا جس کے ساتھ وہ گھنٹی بجنے پر اٹھ کے باہر گئی تھی۔ وہ برف کی مانند سفید پڑی تھی، ٹھنڈی، بے جان۔ دادن اسی اثناء میں دھریان پھل اٹھا لائی تھی اور سینٹر میز پر رکھ کے اب انہیں کاٹ رہی تھی۔ دروازہ کھلا تو منہ میں پھل بھرے۔ اس نے کچھ کہتے ہوئے سر اٹھایا تو تالیہ کو دیکھ کر ٹھٹکی۔ وہ سفید بے جان کپڑے کی گڑیا کی طرح گویا پانی پہ قدم رکھتی آ رہی تھی۔ گمسم، شل۔ کون تھا؟ دادا نے پلیٹ پرے ہٹائی، ماتھا ٹھنکا۔ سمی۔ کون؟ وہ بجلی کے محکمے میں جو ہمیں… وہ یاد کرنے ہی لگی تھی کہ تالیہ بات کاٹ کے بولی، میرا شوہر، میرا ایکس۔ دادن کا منہ کھل گیا، آنکھوں میں پہلے حیرت اور پھر شوق ابھرا۔ وہ سمی! تالیہ بے دم سی صوفے پہ گر گئی، آنکھیں کہیں دور خلا میں ٹکی تھیں۔ کیا کہا اس نے؟ دادن پریشانی سے اٹھ کے اس کے پاس آئی۔ اس نے کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش تو نہیں کی تمہیں؟ تم نے مجھے کیوں نہیں بلایا؟ وہ مجھے ڈرانے آیا تھا، شاید وہ اشر کو جانتا ہے، دھمکا رہا تھا کہ اشر کو بتا دے گا کہ میں فراڈ ہوں۔ اس کو کیسے معلوم کہ ہم اسکیمرز ہیں؟ دادن چونکی۔ مگر یہ تو معلوم ہے کہ میں کسی فوت شدہ امیر خاندانی آدمی کی ہائرسز نہیں ہوں۔ اس نے یہ بتا دیا کہ میں لاہور سے شادی ہو کر آئی تھی تو سوال اٹھیں گے کہ میں نے یہ دولت کیسے بنائی۔ وہ میرا کور بلو کر دے گا، سب ختم ہو جائے گا۔ اس کی آنکھیں گلابی پڑنے لگیں، وہ شدید ذہنی دباؤ اور خوف کے زیر اثر تھیں۔ مگر اس کو اشر وغیرہ کا کیسے علم ہوا؟ مجھے صرف اتنا پتا ہے کہ اس کو میرے گھر کا معلوم ہو گیا ہے اور اب وہ پیسے مانگ رہا ہے۔ اوہ دادن، سب کچھ ختم کر دے گا۔ اس نے سر دونوں ہاتھوں میں گرا لیا تھا، آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو بہنے لگے تھے۔ تم تو بہت بہادر ہو تالیہ، ایسے گھبراؤ تو نہیں، تم تو بڑے بڑوں کو انگلیوں پہ گھما دیتی ہو میری بچی۔ تالیہ نے بھیگی آنکھیں اٹھا کے اسے دیکھا۔
سمی وہ پہلا آدمی تھا جس نے مجھے دھوکہ دیا تھا. میں کبھی بھی اس کے خوف سے باہر نہیں نکل پائی. داتن نے دلاسا دینے والے انداز میں اس کے دونوں ہاتھ تھامے. وہ بے بسی سے روتے ہوئے کہتی جا رہی تھی، میں تو سب کچھ چھوڑنے والی تھی، بس آخری واردات، بس آخری چوری کرنی تھی، اور اب سمی سب خراب کر دے گا. یا اللہ، اگر اس نے فون فاتح کو بتا دیا کہ میں فراڈ ہوں، وہ مجھے بھی ایسے ہی دیکھیں گے جیسے وزیر اعظم کو دیکھتے ہیں. میں ان کی نظروں میں نہیں گرنا چاہتی. اس کا سر پھٹنے کو تھا. کسی کو کچھ معلوم نہیں ہوگا. تم تالیہ ہو، تمہارے پاس ہمیشہ پلان ہوتا ہے. میری بات سنو. داتا نے اسے شانوں سے تھام کے جھنجھوڑا. تم وہی کرو گی جو میں کہوں گی. تم زخم ہرن کی پینٹنگ کے معاملے اور اس سکے کو ڈھونڈنے پہ فوکس کرو. سمی کو مجھ پہ چھوڑ دو. میں اس کا منہ بند کرنے کا طریقہ ڈھونڈ لوں گی. تالیہ نے گہری سانس لی اور ہتھیلیوں کی پشت سے آنکھیں لکڑیں. اب وہ ابتدائی شوق سے نکل آئی تھی اور اس کا ذہن کام کرنے لگا تھا. اب کہ وہ بولی تو آواز گیلی مگر سنبھلی ہوئی تھی. کچھ کرو داتن، ایک دفعہ وہ چابی مل جائے تو میں وان فاتح کی زندگی سے دور چلی جاؤں گی. بس اب تک سمی کا منہ بند رکھنے کی کوشش کرو. ایسا ہی ہوگا. اور ہاں، بریسلٹ مل گیا نا؟ داتن کو خیال آیا تو پوچھا. تالیہ پھیکا سا مسکرائی. ہاں، جیسے ہم ویٹرز بن کے پارٹیز میں عورتوں کے بچوں کو رلا کر ان کا زیور چھپاتے تھے، بالکل اسی طرح. ٹرائی بیبی اسکیم. مجھے بس اب وہ سکہ ڈھونڈنا ہے، اور مجھے سمی کا حل. داتن اٹھی اور اپنی چیزیں اٹھا کے پرس میں ڈالنے لگی. کشن کے پیچھے سے ایک پرانی چھوٹی کتاب اٹھائی. ہم شکار باز. تالیہ بے چینی اور پریشانی سے بڑبڑا رہی تھی. کہاں ہو سکتا ہے وہ سکہ؟ نہ اس کو نیلامی پہ رکھ رہی ہیں اسرا، نہ وہ فاتح کے سیف میں ہے. یقیناً اسرا کے لوکر میں ہوگا یا گھر میں کسی دوسری جگہ. داتن نے کتاب بیگ میں ڈال کر دوسری چیزوں تلے چھپا دی اور اسے پکارا. سمی پہ مجھے ابھی سے کام شروع کرنا ہوگا. میں چلتی ہوں. تالیہ پھیکا سا مسکرائی اور اس کے پھلوں والی پلیٹ کو دیکھا. تم دوریان کھا بھی نہیں سکی میری وجہ سے. تالیہ، داتن نے مسکرا کے اسے دیکھا. میری پیاری بچی، میری ہرنی، میری بلی، تمہارے لیے میں ہر شے قربان کر سکتی ہوں. مگر چہرے پہ غصہ داری کیا. تم نے سوچا بھی کیسے کہ میں دوریان قربان کروں گی؟ موٹی عورت نے یہ کہہ کر دوریان کی پلیٹ اٹھائی، ایک کاش منہ میں رکھی اور دھپ دھپ دروازے کی طرف بڑھ گئی. تالیہ کے آئی برو اکتاہٹ سے اکٹھے ہوئے. میری پلیٹ واپس نہ لائیں تو تم دیکھنا. پیچھے سے پکارا مگر داتن ناک سے مکھی اڑاتی باہر نکل چکی تھی. داتن کے جاتے ہی گھر ایک دم خاموش اور سنسان ہو گیا تھا. اونچا محل اور اندر مقید اور تنہا شہزادی. خیال سا آیا تو چونکی اور پرس کھولا. اندر بریسلٹ رکھا تھا. اس نے احتیاطاً اسے نکالا. دل دھڑکا مگر وہ ٹھنڈا رہا. تالیہ نے اسے ہاتھ میں نہیں پہنا بلکہ گردن تک لے گئی. زنجیر لمبی تھی. اسرا اس کے کنڈے کو پہلی کڑی میں ٹائٹ کر کے ڈالتی تھی تو وہ کلائی پر فٹ بیٹھتا تھا. تالیہ نے اسے گردن سے لگایا اور آخری کڑی میں کنڈا ڈالا. وہ اس کی گردن پہ فٹ آ گیا، کسی پھندے کی طرح. ایک دم ارد گرد روشنی ہوتی گئی، تیز روشنی. تب اس نے وہ منظر دیکھا. چابی کو دہکاتا اس کا باپ اور اس سے سوال پوچھتی ننھی تالیہ. شکار باز، فوجی دوست، گاؤں کے لوگ، خزانہ، ساری باتیں گڑبڑ ہو رہی تھیں. اس نے زنجیر نوچ کے گردن سے اتاری. روشنی غائب ہو گئی. حواسوں میں واپس آنے میں اسے چند لمحے لگے تھے. سنہری زنجیر صوفے سے نیچے جا گری تھی. اس نے جھک کے اسے اٹھایا. وہ بن نور رہی مگر تالیہ کی آنکھوں میں تحیر، خوف اور جستجو مل جل کے ابھرنے لگی تھی. شکار باز؟ مگر کس چیز کے شکاری؟ وہ آنکھیں چھوٹی کر کے لاکٹ کو دیکھتی بڑبڑائی. تو یہ تھے میرے پاپا. پہلی دفعہ دیکھا ان کو. وہ خواب کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی. پاپا فوج میں تھے اور ان کے دوست بھی. شکار باز؟ کوئی ایسی تنظیم جس پہ پابندی ہوگی، اور یہ لوگ خزانہ تلاش کر رہے تھے اپنے گاؤں کے غریبوں کی مدد کرنے کے لیے. وہ دور خلا میں دیکھتی کڑیاں ملا رہی تھی. اور وہ چابی، وہ شاید انہوں نے مجھے پہنا دی ہو. میں اسے پہن کے دور کسی چرچ میں نکل گئی ہوں گی اور کھو گئی ہوں گی. چابی اترتی ہی میری یادداشت چلی گئی ہوگی اور میں کسی کو بتا نہیں سکی ہوں گی کہ میں کہاں سے آئی ہوں. مگر پھر مجھے میرے پاپا نے ڈھونڈا کیوں نہیں؟ اس کا ذہن الجھ رہا تھا. شاید پیچھے سے لوگوں کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ وہ شکار باز ہیں اور وہ کسی مشکل میں پھنس گئے ہوں گے. شاید وہ جان سے چلے گئے ہوں. دل کانپا.
شاید میرے پیچھے کوئی اس لیے نہ آیا ہو کیونکہ کوئی زندہ ہی نہ رہا ہو، پورا گاؤں تباہ ہو گیا ہو، یہی وجہ ہو سکتی ہے۔ یہی کہانی ہے میری، اور میری ساری یادداشتیں اسی سونے کی ڈلی میں محفوظ ہیں۔ اب وہ احتیاط سے لاکٹ کو ٹشو میں لپیٹ رہی تھی۔ اسرا کے بریسلٹ کو اس نے لاکٹ بنا لیا تھا۔ اپنی داستان اب کچھ کچھ سمجھ آنے لگی تھی، مگر کیا اس کی داستان اتنی سادہ تھی؟ ایسا کیا تھا جو اس کے باپا میں بہت عجیب سا تھا، جو اس کمرے اور اس ننھی بچی میں بھی تھا؟ کچھ بہت انوکھا اور منفرد، جس کو سمجھنے کے لیے اس کی عقل چھوٹی پڑ رہی تھی۔ کچھ غلط تھا۔ داتن کا اپارٹمنٹ چھوٹا مگر آرام دہ لگتا تھا۔ دروازے کے باہر سرسبز گملے رکھے تھے۔ وہ لفٹ سے اتری اور بھاری بھرکم جسی کے ساتھ چلتی اپنے دروازے تک آئی ہی تھی کہ ماں، پیچھے سے اس کے بیٹے کی آواز سنائی دی۔ چابی لاک میں گھساتی داتن رکی اور حیرت سے مڑ کے دیکھا۔ 2 پیس پہنے ایک نوجوان چلا رہا تھا۔ سیاہ رنگت اور نقوش داتن جیسے ہی تھے اور لبوں پہ مسکراہٹ تھی۔ داتن کے سارے وجود میں خوشی پھیل گئی۔ عدنان، تم آج کیسے؟ آج تو ویکنڈ نہیں ہے۔ وہ دونوں جب اندر آ گئے تو داتن اپنا سامان میز پہ رکھتے ہوئے خوشگوار حیرت سے پوچھنے لگی۔ عدنان اب صوفے کے کنارے پہ آگے کو ہوئے ٹک گیا تھا اور ایک گھٹنا بے چینی سے ہلا بھی رہا تھا۔ سوال پر ننھی داڑھی کھجاتے ہوئے کندھے اچکائے۔ آپ آرام سے آ کر بیٹھیں تو میں بتاتا ہوں، میں قہوہ لے آؤں؟ وہ رسان سے کہتی کچن کی طرف آئی۔ تھوڑی دیر بعد واپس آئی اور ٹرے سامنے رکھا۔ اس میں قہوے کے ساتھ بسکٹ سے بھرا ایک جار بھی تھا۔ میں نے یہ گندم والے بسکٹ بنائے تھے، تم دونوں کو پسند ہیں، واپسی پہ لیتے جانا۔ وہ مسکراتے ہوئے اسے قہوہ پیش کرتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ آپ کی جاب کیسی جا رہی ہے؟ داتن نے چونک کے سے دیکھا۔ جاب؟ لائبریری کے علاوہ کسی امیر عورت کے ہاں ہاؤس کیپنگ کرتی ہے نا آپ؟ ہاں، ساشا میڈم کے ہاں۔ داتن نے گہری سانس لی۔ اچھی جا رہی ہے۔ تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ کیا وہ آپ کو قرضہ دے سکتی ہیں؟ اصل میں اس نے کپ اٹھا کے گھونٹ بھرا، بسکٹ کو چھوا بھی نہیں۔ مجھے نیا کاروبار شروع کرنا ہے، بھاری رقم چاہیے، میں سود سمیت واپس کر دوں گا۔ واپسی کی تو آپ فکر ہی نہ کریں۔ داتن کا چہرہ پھیکا پڑ گیا تھا۔ پیالی میں چائے انڈیلتے ہاتھ رک گئے، نظریں کپ پہ جھکی رہیں۔ کتنی رقم چاہیے؟ آہستہ سے تھرمس واپس رکھی اور نظریں جھکائے چائے میں چینی ڈالنے لگی۔ عدنان نے جھٹ رقم بتائی۔ یہ تو کافی زیادہ ہے، مگر میں میڈم سے مانگ لوں گی۔ کب تک چاہیے؟ پلکیں نیچے کیے وہ چمچ ہلا رہی تھی۔ ایک ہاتھ سے بسکٹوں کا جار اٹھا کے قدموں کے پاس رکھ دیا۔ اگر 2-3 دن میں مل جائے تو میں کچھ سامان خرید لوں گا، کام جلد شروع ہو سکے گا۔ میں تمہارے اکاؤنٹ میں بھیج دوں گی، تمہیں مجھے ریمائنڈ بھی نہیں کروانا پڑے گا۔ اوکے، تھینک یو ماں۔ اس کا چہرہ پھرتے مسرت سے چمکنے لگا تھا۔ پھر کلائی کی گھڑی دیکھی اور اٹھ کھڑا ہوا۔ مجھے کہیں ضروری پہنچنا ہے، چلتا ہوں۔ پھر رک کے داتن کے پیروں کے ساتھ رکھے بسکٹوں کے جار کو دیکھا۔ کیا یہ میرے بچوں کے لیے بنائے ہیں آپ نے؟ جیسے یاد نہ آ رہا ہو کہ ابھی ماں نے بسکٹوں سے متعلق کیا کہا تھا۔ لیانا صابری نے پیر سے جار کو صوفے کے نیچے ذرا دھکیلا۔ نہیں، یہ شوگر فری ہیں، ساشا کے لیے بنائے تھے۔ وہ ہر وقت ڈائٹ اور ایکسرسائز کے چکر میں زیادہ کھاتی پیتی نہیں ہے نا۔ تم جاؤ، میں پیسے بھیج دوں گی۔ نظریں اٹھا کر ویرانی سے اسے دیکھا تو وہ مسکرایا اور سلام جھاڑتا باہر نکل گیا۔ چھوٹا سا فلیٹ بالکل خاموش رہ گیا، سوگوار، تنہا، ویران۔ داتن کی چائے اسی طرح رکھی تھی اور وہ بے دلی سے اس کے شفاف مائی کو دیکھے جا رہی تھی۔ ذہن کا پردہ بھی چائے کی طرح ہو رہا تھا، سیاہ، تاریک مگر شفاف، اور اس پر ابھرتے مناظر۔ 7 سال قبل کی وہ گرم صبح جب سارا کوالالمپور پسینے سے پگھل رہا تھا۔ ایسے میں ایئرپورٹ کی عمارت کے اندر معمول کا رش اور شور تھا۔ آوازیں، اعلانات، الوداعی ملاقاتیں اور آنے والوں کو خوش آمدید کہنا، مگر لیانا صابری کو اس وقت کوئی آواز نہیں سنائی دے رہی تھی۔ سیاہ فام بھاری بھرکم عورت جس کے گھنگریالے بال جوڑے میں بندھے تھے، سر جھکائے باتھ رومز کے آگے بنے فرش پر وائپر سے منہ لگا رہی تھی۔ سمجھا کریں ماں، ہم مزید ساتھ نہیں رہ سکتے۔ میری بیوی کو ڈاکٹرز نے ریسٹ کا کہا ہے۔ آپ کے ساتھ رہے گی تو روز جھگڑا ہوگا اور اس کی صحت پر برا اثر پڑے گا۔ اور یعقوب بھی تو ہے آپ کا بیٹا، آپ اس کے ساتھ بھی رہ سکتی ہیں۔ سر جھکائے وائپر لگاتی لیانا کی آنکھوں سے آنسو ٹپکا اور فرش پہ جا گرا۔ اگلے ہی لمحے پوچھے کے دھاگوں نے اسے وائپ کر کے فرش کو صاف کر دیا۔
پہلے عدنان اور اب یعقوب کی آواز سنائی دینے لگی۔ میرے ساتھ؟ نہیں ماں، یہ ممکن نہیں۔ عدنان اور اس کی بیوی تو باپا کے بنے گھر میں رہ رہے ہیں، وہ وہاں سے آپ کو کیسے نکال سکتے ہیں؟ میرا فلیٹ تو پہلے ہی بہت چھوٹا ہے اور تنخواہ کم ہے، مگر میرے دوست کی والدہ اولڈ ہوم میں رہتی ہیں، تمام سہولیات میسر ہیں، خوراک، رہائش، آرام، اور پھر اپنی عمر کے لوگوں کا ساتھ بھی ہوگا۔ ان کے اتنے دوست بن چکے ہیں وہاں۔ اور آنسو ٹپ ٹپ فرش پہ گر رہے تھے۔ پھر اس نے آنکھیں زور سے رگڑی اور بے رحمانہ انداز میں پوچھا دائیں سے بائیں لگایا۔ بکٹ اٹھائے وہ ٹوائلٹس کی طرف آئی اور آخری ٹوائلٹ کا دروازہ سختی سے دھڑ دھڑایا۔ کون ہے اندر؟ نکل بھی آئیے، میں نے صفائی کرنی ہے۔ جویلری اسٹور کے مالک نے تمہیں نوکری سے نکال دیا ہے لیانا۔ اس کو جوان اور خوبصورت لڑکی مل گئی ہے، تمہاری دوست کی حیثیت سے سمجھا رہی ہوں۔ اب کسی اسٹور میں تمہیں ملازمت نہیں ملے گی، کیونکہ اب کانوں میں ایک دوست کی آواز گونجنے لگی تھی۔ باتھ روم سے جو لڑکی باہر نکلی وہ تالیہ نہیں تھی جس کے ساتھ اب داتن کام کرتی تھی۔ وہ ایک ڈری، سہمی، قدرے الجھی ہوئی لڑکی تھی جس کی آنکھیں رونے کے باعث سرخ نظر آ رہی تھیں۔ کڑھائی والی شلوار، قمیض، کندھوں پہ دوپٹہ اور ہاتھوں پہ مٹی مٹی سی مہندی۔ اس کے پاس ایک ایسا بیگ تھا جس سے وہ خود بھی ناواقف تھی۔ لیانا کو وہ بیگ اور اس کے حالات دیکھ کر سارا معاملہ بھانپنے میں دیر نہیں لگی تھی۔ ایئرپورٹ پر اکثر ایسا ہوتا تھا، یا لڑکیاں مجبور ہوتی یا ناواقف، مگر یہ لڑکی بہرحال یہ ماننے کو تیار نہ تھی کہ اس کا شوہر یہ سب کر سکتا ہے۔ لیانا نے اسے چھپ چھپاتے ایئرپورٹ سے نکلوا دیا اور اپنی دوست کے گھر لے آئی، جہاں وہ خود بطور پین گیسٹ کے رہ رہی تھی۔ تالیہ سمجھدار تھی، ذہین بھی، بات جلدی سمجھ جاتی اور تیزی سے وہ کام کر ڈالتی۔ دوست کے سامنے لیانا کی رشتہ داری کی اداکاری بھی اچھی کر لی، لیکن وہ اب بھی پریشان اور سوگوار تھی۔ یہاں تک کہ اس نے اسکائپ پر اپنے شوہر سمی سے رابطہ کیا تو اس کا انداز اور باتیں، ہر شے اس کا رہا سہا شک رفع کرنے کے لیے کافی تھی۔ اب لیانا کو لگا کہ تالیہ بالآخر مان گئی ہے کہ اس کے شوہر نے اسے صرف استعمال کیا اور آگے بھی کرنا تھا، کیونکہ نوجوان گھریلو لڑکیوں کے بیگز ایئرپورٹ پر کم ہی کھولے جاتے ہیں۔ لیکن مان جانے کے بعد وہ بالکل چپ ہو گئی۔ سمی کو معلوم نہ تھا وہ کدھر ہے۔ وہ لیانا کی دوست کے اس کمرے میں بالکل مقید ہو کر رہ گئی، خاموش، صدمے میں۔ پھر چند دن بعد اس نے خود کو سنبھالنا شروع کیا۔ اس سے لیانا کا کوئی رشتہ نہ تھا، لیکن وہ لڑکی اسے اچھی لگی تھی، بے حد ذہین اور قابل، لیکن بے بس اور دکھی۔ خود کو ٹکڑا ٹکڑا اس نے جوڑا اور سمی سے رابطہ کیا۔ شرط یہی طے پائی کہ وہ اسے طلاق دے گا تو وہ بیگ واپس کرے گی۔ سمی کاغذات کے چکر میں نہیں پڑنا چاہتا تھا، اور چونکہ اس کے اسکائپ کے نکاح کا بھی کوئی ثبوت نہ تھا، وہ ملائیشیا اپنے ملے پس منظر کے باعث آئی تھی، اسپاؤس ویزا پہ نہیں۔ تالیہ اس سے جان چھڑانا چاہتی تھی، اس کے لیے یہی کافی تھا کہ وہ اس کو فون پہ طلاق دے ڈالے۔ وہ ایک نئے ملک میں تنہا لڑکی تھی جس کو پیچھے بھی سنبھالنے والا کوئی نہیں تھا۔ سمی سے کوئی بعید نہیں، معاملہ کتنا لٹکائے اور کاغذات کے لیے اس کو سمی سے ملنا پڑتا، اور لیانا کو ہمیشہ لگا کہ وہ سمی کا نام سن کے بھی خوفزدہ ہو جاتی ہے۔ اس نے تالیہ کو کوئی ایسی چیز سے ڈرتے نہیں دیکھا جو عموماً اس عمر کی لڑکیوں کو خوفزدہ کیے رکھتی ہیں۔ طوفان، سانپ، بچھو، کبھی واک کرتے ہوئے کوئی موذی کیڑا نظر آ جاتا تو اس کو جوتے تلے مسل کے آگے بڑھ جاتی۔ لیانا کو اچھا نہ لگتا، میلے لوگ سانپوں کو بھی نہیں مارتے کہ ان کا دل دکھتا ہے، مگر وہ لڑکی مار ڈالتی تھی۔ ایک سمی کے خوف سے وہ کبھی نہیں نکلی۔ طلاق دے دی، بیگ واپس ہو گیا، تعلق ختم، مگر اس کے ذکر پہ وہ چونک چونک جاتی تھی۔ وہ واحد آدمی تھا جس نے تالیہ کو اسکیم کیا تھا، ایسے کہ اس کا ذہن مفلوج ہو گیا تھا۔ لیانا نے اسے ایک ریستوران میں نوکری دلوا دی، ویٹرس کی نوکری۔ لیانا خود لائبریری میں کام کرتی تھی، دونوں اس کے دوست کے کمرے میں ہی رہتی تھیں۔ ریستوران میں اس روز معمول کی گہما گہمی تھی۔ تالیہ ٹرے پر چپس، برگر اور کوک کے گلاس رکھے سامنے سے چلتی آ رہی تھی۔ یونیفارم پہنے، پونیوں پر پی کیپ جمائے، وہ سادہ اور اسپارٹ سی ویٹرس لگ رہی تھی۔ ایک میز پر 3 مرد بیٹھے خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ تالیہ ان کے پاس رکی اور باری باری ٹرے سے اشیاء نکال کے سرو کرنے لگی۔ ایک رک کے یوں ہی اسے دیکھنے لگا۔ جیسے ہی وہ مڑی اور آگے بڑھی، اسے لگا کسی نے اسے چھوا ہے۔ وہ بدعت کے پیچھے ہٹی اور غصے سے اس کو دیکھا۔ وہ آدمی مسکرا کے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ تفریح چاہیے تو گلی کے پار جاؤ، وہاں چند رنگٹ کے ایویز تفریح مل جاتی ہے۔
یہاں آ کر تمیز سے کھانا کھایا کرو۔ غصے سے غرا کے آگے بڑھ گئی مگر ان پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ تینوں مسکراتے رہے۔ چند قدم دور گئی تھی کہ ایک کی آواز سنائی دی۔ اس نے کوئی نازیبا بات کہی تھی۔ عالیہ کی رنگت سرخ ہوئی۔ اس کا ہاتھ قریبی میز کی طرف رینگا جہاں ایک چھری رکھی تھی۔ اس نے سرعت سے چھری گھمائی اور گھما کر ایک دم ان کی طرف دے ماری۔ چھری گول چکر کی صورت گھومتی فضا میں اڑتی ہوئی سیدھی ان کے میز کے ساتھ دیوار کے وسط میں پیوست ہو گئی، جیسے کسی ماہر نشانے باز نے نشانہ باندھا ہو۔ 2 گھنٹے بعد وہ لیانا کے ساتھ اس کی لائبریری کے باہر ایک کیفے میں بیٹھی تھی اور فنگر چپس کھاتے ہوئے بولے جا رہی تھی۔ اور پھر بہت شور واویلا ہوا۔ آخر میں میری یہ نوکری بھی چلی گئی۔ بہت سی گالیوں اور لان تان کے ساتھ ریسٹوران کی مالکن نے مجھے شکاری کی اولاد کا تانا بھی دے دیا۔ وہ کہہ کر ہنس دی جیسے خود بھی انجوائے کری ہو، یا شاید وہ زیادہ مضبوط ہو گئی تھی۔ مگر تم نے اتنا اچھا نشانہ باندھنا کس سے سیکھا؟ لیانا حیران تھی۔ پتہ نہیں، میں بچپن سے اچھے نشانے لگا لیتی ہوں، شاید مجھے یہ کام آتے ہیں۔ اس نے بے پرواہی سے شانے اچکا دیے اور کھاتی رہی۔ مگر ایسی کیا بات ہوئی جو تم اتنی خوش ہو؟ لیانا نے آنکھوں کی پتلیاں سکوڑ کے غور سے اسے دیکھا تو دالیہ نے چمکتی ہوئی آنکھیں اٹھائیں، ادھر ادھر دیکھا، احتیاط سے آگے ہوئی اور پرجوش سرگوش میں بولی، کیونکہ جس نے میرے ساتھ بدتمیزی کی تھی میں نے جاتے جاتے اس کا بٹوا بھی نکال لیا اور اس میں اتنے ڈھیر سارے پیسے ہیں۔ ہاتھ میز پہ رکھا تو اس میں ایک نوٹوں سے بھرا بٹوا بھی تھا۔ تم کسی شکاری کے ساتھ ساتھ کسی چور کی اولاد بھی لگتی ہو تالیہ، وہ خفکی سے بولی تھی۔ ہر وقت شکار بننے سے شکاری بننا بہتر ہے موٹی عورت۔ مجھے موٹی عورت مت کہا کرو۔ تو کیا داتن پدوکا کہوں؟ وہ ہنسی۔ داتن پدوکا بوڑھی دادی قسم کی خواتین کے لیے دیے جانے والا سرکاری اعزاز ہوتا ہے۔ تو کیا میں کسی داتن پدوکا سے کم ہوں؟ وہ گردن کڑا کے بولی تو دالیہ کے لب حیرت سے کھل گئی۔ تمہارا خواب یہی ہے کیا کہ ایک دن سرکار تمہیں داتن پدوکا کا ٹائٹل دے؟ اگر ہے بھی تو کیا؟ اتنے سال جولری سٹور اس لائبریری کی خدمت کی ہے میں نے، حق بنتا ہے میرا۔ وہ نتنے پھلائے برا مان کے بولی تو دالیہ نے بے اختیار مسکراہٹ دبا لی۔ اوکے، جب میں بہت امیر ہو جاؤں گی، میرا جزیرے پہ وہ اونچا محل بن جائے گا تو میں تمہیں یہ اعزاز دلوا دوں گی۔ یہ اعزاز امیر لوگ نہیں دلوا سکتے تالیہ مراد، یہ صرف پردھان منتری، وزیر اعظم دلوا سکتے ہیں۔ تو پھر میں… وہ اٹھی اور میز پر دونوں ہاتھ رکھ کے جھک کے شرارت سے بولی، پردھان منتری سے شادی کروں گی اور اس سے پہلی درخواست یہ کروں گی کہ وہ تمہیں سچ مچ کا داتن پدوکا بنا دے۔ خوش؟ اس وقت کا وزیر اعظم ایسا بوڑھا اور ٹھکنا تھا کہ داتن یہ سب سوچ کے ہی کھلکھلا کے ہنستی تھی۔ چائے ختم ہو گئی تھی۔ داتن کے ذہن کا پردہ خالی ہو گیا تھا۔ اس نے چونک کے سر اٹھایا تو دیکھا وہ اپنے فلیٹ میں تنہا بیٹھی تھی۔ ایک گہری سانس لے کر اس نے موبائل اٹھایا اور اپنا اکاؤنٹ کا بیلنس چیک کیا۔ اس میں بے پناہ رقم تھی۔ اس نے عدنان کو میسج لکھا، ساشا بھی ادھار دینے پر راضی ہیں، میری تنخواہ سے کاٹ لیں گی، تم واپسی کی فکر نہ کرو، بس کاروبار پر دھیان دو، صبح پیسے بھجوا دوں گی۔ پیغام بھیج کے دل خالی سا ہو گیا۔ پھر اٹھی اور جار اٹھا لیا۔ اسے ان بسکٹس کو تالیہ کے لیے رکھنا تھا، یہ محبت سے بنائے گئے تھے۔ داتن کی کہانی میں ان کا تالیہ کے سوا کوئی حقدار نہ تھا۔ پھر اسے سمی کو کھوجنے کا کام شروع کرنا تھا۔ وہ پاتے کہ اونچے محل پر چاند پوری آب و تاب سے چمکتا دکھائی دے رہا تھا۔ ایڈم کچن سے اپنی چیزیں لے کر نکلا تو اشر کو دھڑا دھڑ زینے اترتے دیکھا۔ وہ اس چہرے کے ساتھ نہیں پلٹا تھا جس کے ساتھ اندر گیا تھا۔ آنکھیں سرخ تھیں، ماتھے پہ بل تھے اور ہاتھ میں پکڑے موبائل پر تیز چلتی انگلیاں۔ زینے پھلانگتا وہ سیدھا باہر نکل گیا۔ اشر آیا تھا واپس؟ اسرا نے اپنے بیڈ روم کے دروازے سے گردن باہر نکالے حیرت سے اسے پکارا تھا۔ جی میم، شاید باس سے کوئی بات کرنی تھی، اب وہ چلے گئے ہیں۔ اس نے رسوان سے مطلع کیا تو اس نے سر ہلا دیا، پھر ایڈم کے چہرے کا ہجان دیکھ کے رک گئی۔ کچھ کہنا ہے تم نے ایڈم؟ اور سے ملازم کو دیکھا جو متذبذب لگ رہا تھا۔ سوال پر نظریں جھکا کے جھینک گیا، نہیں وہ میم مجھے کچھ چاہیے تھا، کہہ کے خود بھی پریشان ہو گیا۔ اسرا نے ہاتھ دروازے سے ہٹا لیے اور بازوؤں کو سینے پہ لپیٹ لیا۔ کس سلسلے میں؟ وہ میری منگیتر، میری شادی ہو رہی ہے کچھ ماہ بعد، مگر اس سے پہلے پیسے چاہیے۔
اس نے بات کاٹ کے سادگی سے پوچھا تو ایڈم نے چونک کے نظریں اٹھائیں۔ نہیں میم، ہرگز نہیں۔ اس کا جیسے دل دکھ گیا تھا، لب بھینچ لیے۔ مجھے صرف ایک مشورہ چاہیے تھا۔ اچھا بتاؤ، کیا پوچھتے ہیں؟ وہ نرمی سے بولی تو لڑکے نے آنکھیں اٹھائیں۔ ماتھے پہ ابھی تک اداسی سے در آنے والی لکیریں تھیں۔ اسرا کو اس پر ترس آیا۔ 23-24 برس کا نوجوان جو اگر کسی بڑے گھر میں پیدا ہوتا تو آج یوں کسی کی ملازمت نہ کر رہا ہوتا۔ خیر، میری منگیتر کی سالگرہ ہے، میں پوچھنا چاہتا تھا کہ اسے کیا تحفہ دوں۔ اتنی سی بات؟ وہ مسکرا دی۔ ایڈم کے تنے اعصاب ڈھیلے پڑنے لگے۔ کوئی اس کا پسندیدہ پرفیوم یا کسی اچھے برانڈ کا جوڑا یا کوئی اچھی کتاب، اگر ہو سکے تو کوئی جویلری دے دو۔ پھر رکی۔ وہ سکہ جو میں نے تمہیں دیا تھا، جو تنگو کامل کے بیٹے نے فاتح کو گفٹ کیا تھا، وہ سنبھال رکھا تھا نا؟ جی میم۔ ایڈم نے جھٹ سر ہلایا۔ اس روز تنگو کامل کے گھر سے واپسی پر جب ایڈم نے کوٹ کی جیب سے سکہ نکال کر اسرا کو امانت واپس کرنا چاہی تو وہ جو کار سے نکل کے جا رہی تھی کچھ سوچ کے مڑی اور اسے دیکھا۔ یہ تم رکھ لو۔ میں؟ مگر یہ تو انٹیک ہے اور